سامعین کرام، قوموں کی تاریخ میں ان کی وراثت اور ان کی روایات میں بعض ایسے اہم دن اور واقعات ہوتے ہیں جو نشان راہ اور سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، جن پر اگر غور کیا جائے تو نہ صرف ماضی کی نقوش بلکہ مستقبل کے اہداف بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ یوم باب الاسلام کی اہمیت نہ صرف سندھ کے مکینوں کے لیے اہم تھی بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے لیے بھی اہم سنگ بنیاد ثابت ہوئی، اور سندھ سے ہی یہ شمع پورے خطے کو منور کیے ہوئے تھی۔ 10 رمضان المبارک کو محمد بن قاسم کی سندھ میں کامیابی کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچے، اس کی تفصیلات میں جائے بغیر ہم اختصار سے صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ یوم باب الاسلام نہ صرف بر صغیر بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی ایک اہم تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں جس نظام کی بنیاد رکھی گئی، اس کی پہچان عدل، رواداری، تحمل، حاکمیت الہی اور معاشرتی فلاح تھی۔ اس نظام میں انسان کے بلند ہونے کی بنیاد نہ دولت تھی، نہ اس کی نسل، بلکہ اس کا علم، تقوی اور صلاحیت۔ سامعین کرام، 10 رمضان المبارک 93 ہجری کو راول اور روہڑی کے مقام پر راجہ طاہر کا شکست کھانا اور محمد بن قاسم کا فتح یاب ہونا ایک انفرادی عمل نہیں تھا، بلکہ امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ محمد بن قاسم نے اس خطے میں اسلام کے جو بیج بوئے، ان سے آخرکار شجرہ طیبہ کی شکل میں ایک نئی مملکت کا ظہور ہوا۔ محمد بن قاسم نے سندھ سے ملتان تک اسلامی دعوت کو پہنچایا۔ بعد ازاں محمد بن قاسم کے بعد اسی خطے سے ایسے صاحب علم افراد ابھرے جنہوں نے علوم اسلامی کے مراکز میں اشاعت علم میں اہم کردار ادا کیا۔ معروف فقیہ اور مفکر امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جب مدینہ منورہ جا کر تحصیل علم حاصل کرنا چاہی تو ان کے اساتذہ میں سندھ کے ایک اہم استاد بھی تھے، جنہوں نے نہ صرف شاہ صاحب کو بلکہ معروف مجدد محمد ابن عبد الوہاب کو بھی درست دیے۔ محمد بن قاسم وہ کم عمر نوجوان تھا جس نے کچھ عرصہ قبل جب وہ 15 سال کا تھا کرد قبائل کی بغاوت کو دور کیا، اور جس نے شیراز جیسے شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ اس کی قوت ایمانی اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا جس نے اسے ہر قدم پر کامیابی دی۔ سامعین کرام، 10 رمضان المبارک یوم باب الاسلام کے تناظر میں قرآنی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ایک قوم اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے تو وہ اسے ہدایت و رہنمائی دیتا ہے تاکہ حق غالب آ جائے اور باطل فنا ہو جائے۔ بلا شبہ باطل فنا ہونے کے لیے ہی ہے۔